سڑکیں ہماری تباہ حال ہیں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ لوگوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، کراچی میں جگہ جگہ سڑکیں صرف بنی ہوئی ہیں، باقی تو کھڈوں میں کہیں کہیں سڑک نظر کھڈوں میں آتی ہے. چھوٹے چھوٹے پنچر لگے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا جو ایک نقصان ہے نا، وہ یہ ٹریفک کے اندر یہ جو رکشہ مافیا ہے، بس والے جو ریسز لگاتے ہیں، 30-40 لوگ بٹھا کر آپس میں ریس لگا رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ ہائی وے پہ ہم دیکھا کرتے تھے، اب یہ شہری علاقوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. ابھی آپ کورنگی روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو یہ W22 والے، شمع والے، N4 والے ریس لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. ان سے اگر تھوڑی جان چھوٹتی ہے تو رکشے والے ایک ایک چورنگی کے اوپر 25-25 30-30 نیلے کلر کے رکشے کھڑے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اتنا تیز ساؤنڈ لگایا ہوتا ہے کہ فیملی والا بندہ وہاں سے گزر نہیں سکتا. یہ مین ایشوز ہیں جو آپ کو کراچی کی ہر سڑک پہ نظر آئیں گے. تو یہ بہت اس کے علاوہ ٹھیلے والے ہیں، فروٹ والے ہیں، باقاعدہ پرچی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور 70 سے 80% روڈ انہوں نے آکوپائڈ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو روزمرہ کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ کچھ مخصوص ڈیز ہیں، جیسے جمعرات کا دن ہے، اتوار بازار ہے، ہفتہ بازار ہے، پیر بازار ہے. جب یہ بازار لگتے ہیں تو ہر چھوٹے بڑے علاقے کے اندر ایک روڈ کا بڑا حصہ یہ بازار جو ہے نا قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں جو ہر بندہ فیس کرتا ہے. ایک طرف یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جس پر گورنمنٹ خاموش ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی ہے، مرکزی مسلم لیگ ہے، یہ لوگ جتنے بھی احتجاج کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ احتجاج کرتے ہیں، کیا ان جماعتوں کو یہ والے ایشوز نظر نہیں آتے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رکشہ مافیا کے خلاف مرکزی مسلم لیگ باہر نکلی ہو، جماعت اسلامی باہر نکلی ہو. بھتہ مافیا کے خلاف تو نظر آتی ہے، لیکن یہ پان کے کیبن، گٹکے کا مسئلہ، بسوں کا مسئلہ، یہ میجر ایشوز ہیں جو کراچی کا ہر شہری ہر گھنٹے میں فیس کرتا ہے. ان ایشوز کے اوپر آپ لوگ کیوں باہر نہیں آتے؟ اچھا دیکھیں، ایک جملہ آپ نے کہا کہ حکومت خاموش ہے. پھر خاموش تھوڑی ہے، وہ تو باقاعدہ اپنا حصہ لے رہی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تجاوزات کے نام پر، اور کبھی ٹرانسپورٹ کی جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے نام پہ جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو یہ بھی سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپریشن ریٹ بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے. ہم نے خود سڑکوں پر نکل کے لوگوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے، سائڈ مرر آگاہی مہم شروع کی، یہ سارا کام ہم نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کے اوپر آواز بھی اٹھاتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. قانون پہ عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ اگر کوئی عمل کرے گی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیں گے. اور دوسری بات، اگر یہ سارا معاملہ اسی طرح ہی ہوگا اور ذمہ داران اس پہ کچھ نہیں کریں گے تو ہم ذمہ داران کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ندیم بھائی، آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا سوال جو ہے نا ابھی بھی وہیں کھڑا ہے. دیکھیں، آپ لوگ پبلک اسٹرینتھ رکھتے ہیں، آپ کی ایک کال کے اوپر جو ہے نا آپ کے کارکنان جمع ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ یہ کہیں گے نا کہ پبلک کو جمع کر کے رکشے روک دیے جائیں، فلاں ہٹا دیا جائے، بالکل. تو دیکھیں اس وقت اگر آپ خود قانون ہاتھ میں لے لیں گے، خود ہی آپ کریں گے، تصادم کی طرف چلے جائیں گے. آپ تصادم کی طرف اپنے کارکنوں کو نہ لے کے جائیں. آپ ایشو کو ہائی لائٹ کریں، اس کے متعلقہ جو ذمہ داران ہیں ان کو اس سے آگاہ کریں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے. جو طریقہ کار ہے پراپر وہ درخواست طریقہ آگے لے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد جہاں انتظامیہ اس کام کو کرتی ہے، ہم کہتے ہیں اس انتظامیہ کے ساتھ جو رائے عامہ ہموار کرنی ہے، جہاں بات کرنی ہے، جہاں ترتیب کرنی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس سے عوامی فائدہ ہوگا. ہاں، مگر یہ ہے کہ اگر انتظامیہ اپنے ریٹ بڑھانے کی بات کرے گی تو پھر اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. دیکھیں، حکومت اگر کسی چیز کو آن کرے، اس کے خلاف اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی کریں تو آپ کی بات بھیجا ہے. لیکن یہ جس معاملے میں آپ کو ایکٹیویٹی کرنے کا کہہ رہا ہوں، اس کو تو حکومت آن ہی نہیں کرتی ہے نا. پیٹ پیچھے کرتی ہو لیکن آن کیمرہ تو آن نہیں کرتی. وہ تو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، رکشے نہیں کھڑے ہونے چاہیے، پٹارے نہیں لگنے چاہیے. اپلیکیشن دیں گے، حکومت کو کہیں گے آئین کے خلاف ان کو معاملات کو روکیں. چلیں، میں انتظار کروں گا چیز کا. بہرحال یہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا. سڑکوں کے اوپر حادثات کا جب معاملہ آیا تو ہم نے موٹر سائیکلز کے حوالے سے کوشش کی کہ صرف یہ نہ کریں کہ ہم ایک بیان جاری کر دیں. ہم نے جو ہے نا کراچی کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، APC کی، ان تمام ایشوز کو دیکھا، ان میں جو ٹرانسپورٹرز تھے ان کو بھی بلایا، تاجر تنظیموں کو بھی بلایا، اور پھر ان ساری چیزوں کو باقاعدہ 17-18 نکات کو لکھ کر وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی بھیجا، IG ٹریفک کو بھی بھیجا، اسی طرح دیگر جو اعلیٰ عہدیدار تھے ان کو بھی وہ ساری چیزیں بھیجی کہ یہ ضرورت ہے.